میں بات کو آگے بڑھاؤں گی اور آپ کی سمت آؤں گی۔ قبول اسلام کا احوال بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خوبصورت بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ بیان فرماتے ہیں، اس کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مجلسیں تازہ رہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو اپنی مجلسوں میں شامل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ آج اسی ذکر کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جس طرح ہم ذکر عمر کیا کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی زندگیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کو نافذ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ جہاں تک قبول اسلام کی بات ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے ہیں، سبحان۔ اور صورتحال وہی تھی کہ ابو جہل نے چند لوگوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جا سکے۔ کسی کے اندر ہمت نہیں تھی، وہ حوصلہ، وہ جرت جو کہ قبل از اسلام اور اسلام کے بعد بھی نظر آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے کہ انسان کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ صحیح۔ پل بھر میں انسان کچھ اور ہے اور چند لمحات کے بعد اس کی کیفیت کچھ اور ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہی حال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں نظر آتا ہے کہ اسی نیت سے جا رہے ہیں۔ اپنی راستے میں کوئی شخص ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بھی اسلام لے آیا ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تو بعد میں جاؤں گا، پہلے تمہارے معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ اس پر انہوں نے یہ کہا کہ آپ میری بات کر رہے ہیں، ذرا اپنے گھر کا تو حال دیکھیے، آپ کی بہن، آپ کے بہنوئی، یہ سب بھی ایمان لا چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن کے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں تو پھر صورتحال کیا ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اور یہاں سے تو قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں اور قرآن کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر داخل ہوئے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سامنے سے ہٹ گئے، اور آپ اپنی بہن اور اپنے بہنوئی دونوں پر آپ نے تشدد کیا، جس پر آپ کی بہن کے یہ جملے جو تاریخی جملے ہیں وہ بیان کیے گئے کہ آپ کی بہن چونکہ تھیں تو حضرت عمر ہی کی بہن، اور یہ معاملات دیکھنے کے باوجود فرماتی ہیں کہ تم ہمارے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ بھی نکال لو گے تو ہم ایمان سے اب پھر نہیں سکتے۔ جو ایمان کی شمع دل میں روشن ہوئی ہے اب یہ کبھی بھی نہیں بجھ سکے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ان جملوں نے اثر کیا۔ پھر آپ نے جب قرآن کی تلاوت سنی ہے تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مجھے لے چلو۔ کیا بات ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی وہاں موجود تھے وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اے عمر، آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں، رات ہی شب جمعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ یا تو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل، دونوں میں سے اے اللہ رب العزت جو تجھے زیادہ پیارا ہے، جو تجھے زیادہ محبوب ہے، اس کو اسلام کو اس سے قوت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ جملے آپ نے ادا فرمائے، گویا کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور یہی صورتحال تھی کہ دار ارقم میں تشریف لے گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دائرہ اسلام میں داخل فرمایا، اور اس کے بعد یہ معاملہ تھا کہ علل اعلان عبادت کا شرف آپ نے پایا، اور تمام مسلمین کو یہ سعادت ملی کہ پھر وہ علل اعلان عبادت کیا کرتے تھے۔ گویا کہ وہ جو اقبال کا شعر نظر آتا ہے ہمیں کہ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، وہ آپ کی شخصیت میں بدرجہ عتم ہمیں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق کے لقب سے بھی آپ کو نوازا۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ۔